السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا گفتگو کا، 2 حصے اس کے ہو چکے ہیں، آج اس کا تیسرا حصہ ہے اور اس کے بارے میں ہم مزید کچھ مطالعہ کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امہات المؤمنین ہی کے لیے تربیت کا ایک مقام نہیں تھا، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ایک تربیت کا مرکز تھا۔ امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، اس گھر کے اندر احکام نبوی جو ہیں ان کا علم باقی لوگوں کی نسبت انہیں زیادہ تھا، کلام الہی کی معرفت تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاص طور پر اس علم سے بہراور تھیں۔ اور یعنی نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شاہد، آپ کی پیاری بیوی، بلکہ دین کا علم، قرآن کا علم، قرآن کی فقہ، تاریخ، ادب، طب، ان ساری چیزوں میں ان کا علم جو ہے وہ بڑا پختہ تھا۔ اور تاریخ اور ادب کی تعلیم تو انہیں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملی تھی۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے مختلف وفود جو حاضر ہوا کرتے تھے، جن کے پاس طب کا فن تھا، تو جو ہے وہ حضرت عائشہ ان چیزوں کو بھی یاد کر لیتی تھی۔ اور یعنی گھر کے اندر معلم شریعت کی صحبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھی، اور باقی ازواج کو بھی۔ اور اس میں جو اخذ کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ تھا، اس میں حضرت عائشہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث روایت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر لیا کرتی تھی مختلف امور کے اوپر۔ جو لوگ جو ہیں وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے تھے، ان سے بھی اس گفتگو کو بھی بڑے غور سے سنتی تھی، اور کبھی جب آپ گھر تشریف لاتے تو دوبارہ بھی ان سے کوئی بات پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، حضرت عائشہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ اور ایک خصوصیت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا تعامل پیش کر دیا کرتی تھی۔ مختلف مثالیں ہیں اس کی، جیسے کہ ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسبا عذبا، کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ ان کو جواب دیا کہ یہ تو اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح کی گئی، اس سے سوال کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، تو وہ تو برباد ہی ہوا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحد کا ہار کے روبرو پیش ہو جائے گی، تو جو ہے ایک آیت جو سورہ ابراہیم کی ہے، آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 48 ہے کہ تمام زمین اس وقت اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ جب زمین و آسمان میں کچھ نہیں ہوگا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں زمین ہے اور آسمان اس کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اور یہ سوال بھی ذہانت کا سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسرات پر۔ اسی طرح ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ اٹھیں گے، تو حضرت عائشہ نے جو ہے وہ پوچھا، ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب مرد اور عورتیں یکجا ہوں گے میدان حشر کی طرف، تو کیا ایک دوسرے کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ وقت عجب نازک ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد بھی کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک اس وقت جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے اس وقت جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، تیسرے اس وقت جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں. اور پھر اسی طرح ایک دن انہوں نے پوچھا کہ کفار و مشرکین میں سے اگر کسی نے نیک عمل کیا ہے، کوئی عمل صالح کیا ہے، تو کیا اسے بھی اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ مکہ کا ایک بہت نیک شخص تھا، رحم دل تھا، لیکن مشرک تھا، اور اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خون ریزی کو روکنے کے لیے اس نے سارے رؤسائے قریش کو جمع کیا تھا ایک جگہ کے اوپر، اور صلح کی مجلس قائم کی تھی. یہ وہ مجلس تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. تو حضرت عائشہ نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبداللہ بن جدعان ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو اتنے نیک کام کرتا تھا، لوگوں سے مہربانی سے پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ الہی قیامت کے دن میری خطا معاف کرنا، یعنی استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اس نے کبھی نہیں مانگی. اس لیے اس کی یہ نیکیاں اس کو عذاب سے چھٹکارے میں فائدہ نہیں دیں گی. پھر اسی طرح جو ہے وہ جہاد بہت اہم عبادت اور ظاہر ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے. تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا کہ عورتیں جو ہیں ان کو تو جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہے جہاد، تو ان کو وہ ثواب بھی نہیں ملتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے. پھر اسی طرح جب جو ہے کنواری لڑکی کے لیے ذکر ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یعنی کہ نکاح جو ہے وہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جائے گا. تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ تو منہ سے نہیں بولتی، یعنی اسے تو شرم آتی ہے اس بات پر کہ وہ کہے کہ ہاں میں نے جو ہے وہ فلاں سے شادی کا جب اسے پیغام دیا جائے فلاں شخص کا، تو وہ کھل کے اس کی حیا آڑے آتی ہے اور وہ کھل کے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی کہ ہاں وہ یہاں شادی کرنا چاہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شرم سے چپ رہتی ہے تو اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ان کا سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کچھ دینا ہے، پڑوسی کا حق ہے، تو میں کون سے پڑوسی کو ترجیح دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو. اسی طرح یعنی مختلف مواقع کے اوپر ایک لمبی جو ہے وہ لسٹ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے ذریعے سے وہ معاملات امت کے سامنے ان کا حل یا ان کا جواب امت کے سامنے آیا. اور یعنی یہاں ایسے سوالات بھی ہیں جو کہ نازک سوال ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان کے سوالات کے اوپر برہمی کا یا آزردگی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ امہات المؤمنین خواتین تک دین پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہیں. اور یہی ایک حکمت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی مختلف خواتین سے اور مختلف صلاحیتوں والی خواتین سے شادیاں کیں اور وہ امت تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنی. جیسے کہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی محبت سے اور توجہ سے اور نرمی سے بات کی. جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے لطف و محبت کی گفتگو فرمائی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. تو ظاہر ہے کیونکہ یہ بڑا اہم تھا
کہ بیوی کو کس حد تک ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا ظاہری رویہ، ایک شخص جو با اخلاق ہے اس کے ظاہری رویے سے پھر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی اس کے گھر والوں سے کوئی ایسا فائدہ نہ اٹھا لے اور وہ یہی سمجھے کہ یہ دوست ہے. تو دوست اور دشمن اور اچھا اور برا یہ گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اسی طرح سے یعنی حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے حوالے سے فرمایا کہ اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ جو ہے وہ عمل جو مستقل ہو، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اعتدال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا. اب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ آخری بات جو تھی وہ حضرت عائشہ کو عجیب محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مستثنا ہوں گے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کے بعد وتر کے پڑھے بغیر سونے لگے. تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ وتر کے پڑھے بغیر سو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آرام کے لیے لیٹ کے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. اور پھر اسی طرح سے یعنی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے احترام کے حوالے سے بھی بہت جو تھی وہ نازک تھی، کہ ایک دفعہ یہود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو برے طریقے سے سلام کیا، یعنی السلام علیکہ کہنے کی بجائے السلام علیکہ کہا. تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا، وہ ضبط نہیں کر سکیں اور انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا اور کہا عائشہ نرمی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا، یعنی جو انہوں نے مجھے کہا میں نے وعلیکم کہا، اور وعلیکم ان کا مطلب ہے اور تم پر بھی. اور اسی طرح سے یعنی آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کے گناہ کو کم نہ کرو. اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ جو تھی وہ اونٹ پر سوار تھی، اور اونٹ جو تھا وہ تیزی سے چلنے لگا، تو ان کے زبان سے لعنت کا کلمہ اس اونٹ کے لیے نکل گیا. تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یعنی جس کو تم نے کہہ دیا کہ وہ ملعون ہے تو بس پھر اس کو چھوڑ دو، پھر وہ کیونکہ ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ بھی ایک تعلیم تھی کہ جانور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ نے حضرت عائشہ کو خطاب کر کے ایک دفعہ جو ہے وہ کہا کہ یا عائشہ تو ایاکی و محقرات الذنوب، کہ اے عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو. محقرات یعنی جو حقیر گناہ ہیں جن کو آدمی بعض اوقات بڑا نہیں سمجھتا، ان سے بھی بچو کہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہو. اور اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے حضرت صفیہ کے لیے کہا کہ وہ پستہ قد ہیں، چھوٹا قد ہے ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر سرزنش کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی ایسی تلخ بات ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملے گی تو وہ اس کو بدمزہ کر دے گی. اور یعنی اسی طرح سے حضرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ ایک لونڈی آئی، اور کوئی سوال کرنے والا آیا، تو آپ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جو ہے وہ اس کو دے دو. کہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ جب وہ لونڈی دے رہی تھی تو آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ گن گن کرنا دو، ورنہ
یعنی حضرت عائشہ نے اس کو اشارہ کیا کہ اتنا دے دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ گن گن کرنا دیا کرو ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ چھوارے کا یا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی سائل کو دے کر آتش جہنم سے بچو۔ اور اس طرح سے یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اور خانگی لحاظ سے لوگوں سے معاملات اخلاق کے بارے میں یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت عائشہ کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہیں۔ یا تو انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی اصلاح فرمائی، اور اس طرح سے یعنی حضرت عائشہ کا حجرہ، جس گھر کے اندر حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئی تھی، وہ کوئی شاندار عمارت نہیں تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، لیکن اگر علم اور عرفان کے اس مرکز کو دیکھیں تو یہ وہی جگہ تھی جہاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے سے مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، اسی حجرے کے اندر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اور سادہ سا گھر تھا، اور جو ہے دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک معمولی سا گھر، لیکن علم اور عرفان کے لحاظ سے، لوگوں کو سکھانے کے لحاظ سے تو وہ ایک بہت بڑا مقام تھا، ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور یہاں پر جو کچھ بھی علم حاصل کیا جا رہا تھا اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا تھا۔ اور یعنی اس گھر کا جو حال تھا، اس کے اندر آرائش، زیبائش اور آسائشیں جو تھیں وہ مد نظر نہیں رہتی تھی، بلکہ سیکھنا، سکھانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور سکون سے رہنا بہت اہم تھا۔ اور حالانکہ حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی دن ایسے گزر جاتے کہ چولہا بھی نہیں جلتا تھا، بہت دن ایسے گزرتے تھے کہ کھانے کو جو کچھ ہوتا تھا وہ سیر ہونے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، اور چھوارے اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد جو تھا وہ حالات بہتر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے وہ مستقل طور پر ایک آمدنی جو ہے وہ ملنی شروع ہوئی، تو اس سے پھر امہات المومنین کے گھروں کی حالت بھی بہتر ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی طرز عمل گھر کے اندر یہی تھا کہ جب وہ آیا کرتے تو وہ پوچھا کرتے کہ کچھ ہے، اور اگر وہ کہتے تھے کہ گھر میں نہیں ہے کچھ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ انصار نے کوئی چیز بھیج دی ہے، کبھی دودھ ہی بھیج دیا، تو اسی کے اوپر ان کا گزارا ہو جاتا۔ اور حضرت عائشہ جو تھی بہت معصوم سی خاتون تھی، کم سنی کے اندر شادی ہوئی تھی، اور وہ ایک عام جو لڑکی کے اندر کمی اور کمزوری ہوتی ہے دنیا کو برتنے کے لحاظ سے یا دنیا کے کاموں کے لحاظ سے، وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جیسے حضرت عائشہ غافل ہو جاتی تھیں یا بھول چوک ہو جاتی تھی، جیسے گھر میں آٹا گوندھ کر رکھا ہے اور بکری آئی ہے اور کھا گئی ہے اور وہ سو رہی ہیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی، اور ایک پڑوسی کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ اور جو ہے حضرت عائشہ نے اس بکری کو جو ہے وہ کچھ برا بھلا کہنا چاہا، یا اس پڑوسن کو جس کی بکری وہاں آ گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسے منع کر دیا۔ اور یعنی عہد صدیقی کے اندر جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیبر کی پیداوار کا غلہ جو ہے اسی طرح سے تقسیم ہوتا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ نقد وظائف بھی تقسیم کیا کرتے تھے ازدواج میں، اور باقی جو امہات المومنین ہیں ان کو 10,000 سالانہ 10,000 درہم سالانہ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 دیا کرتے
کرتے تھے. اور ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو عائشہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ غلہ دیا کہ اس سے انہوں نے بیچ کر زمین خرید لی. لیکن اس زمین کا بھی زیادہ تر حصہ فقراء اور مساکین کے اوپر ہی خرچ ہوتا تھا. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ازدواجی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ محبت نظر آتی ہے. ایک چھوٹا سا تنگ و تاریک حجرا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے ایسی خاتون بستی ہے کہ جس کے لیے اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ اس طرح اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں کہ وہ ہر بات کے اوپر جو اللہ کی مرضی جو ہے وہ اس کے اوپر چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جاتا ہے اس سے آگے نہیں چلتی اور اس کے لیے دین اسلام ہی بہترین دین ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ازدواجی حال امہات المومنین کے سامنے نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان کی زندگی کے اندر اپنی بیویوں کے لیے اتنے اچھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تمہیں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو یعنی یہ جو ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں اتنا کھل کے یہ بات کہنا، تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارا ازدواجی تعلق ہے وہ اگر بگڑا ہوا ہے تو باقی دنیا کے ساتھ آپ کی محبتیں یا آپ کا اچھا سلوک وہ اہمیت نہیں رکھتا. گھر جو ہے وہ پہلی بنیاد ہے اور اس لیے گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، لطف و مہربانی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر ہونا چاہیے. اور اپنی ازواج کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھا ویسا کسی اور کے ساتھ نہیں تھا. اور صحابہ کرام بھی اس بات کو سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتا تھا تو اس روز ان کو زیادہ تحائف آیا کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی تھی ان سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، جس کو میں چاہوں گا تم اس کو نہیں چاہو گی. تو یعنی جو ہے حضرت فاطمہ نے اس بات کو جو ہے پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی انہیں سے جو ہے ان کو پسند، ان سے محبت کرنا چاہیں گی جن سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ جو تعلق تھا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض الموت شروع ہوا تھا وہ بھی حضرت عائشہ کے ہاں آئے تو آپ کے سر میں درد تھا اور وہ کراہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسی بات کو کہا کہ ہائے میرا سر، اور وہیں سے آپ کو مرض الموت جو ہے وہ شروع ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار رہے تو اپنی آخری بیماری کے اندر باقی ازواج سے اجازت لے کر وہ حضرت عائشہ کے ہاں مقیم ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنی ازواج میں سے جس کے پاس چاہیں رہیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدور بھر عدل کیا. اور جو اللہ تعالیٰ سے بھی وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ الہی جو چیز میرے امکان میں ہے میں اس میں عدل سے باز نہیں آتا، یعنی بیویوں کے ساتھ معاشرت اور لین دین کی برابری، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے اس کو معاف کرنا، یعنی دل کی جو محبت ہے اس میں آدمی زبردستی کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. دل کسی کی طرف اگر زیادہ کھینچتا ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حضرت عائشہ کی طرف زیادہ کھینچتا تھا. حضرت عائشہ جو تھی وہ حسین و جمیل تھی، اس میں کوئی شک نہیں، گوری تھی، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ازواج جو ہیں وہ خوبصورت نہیں تھیں. حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ہننا، یہ سب بھی بہت خوبصورت تھیں، ظاہری محاسن ان میں بھی موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق حضرت عائشہ کے ساتھ تھا وہ کسی اور کے ساتھ ویسا نہیں، دل کا تعلق ویسا نہیں تھا. اور اس بات کو یعنی محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کسی نہ کسی صورت ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس کا احساس تھا. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حفصہ سے پوچھا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تم سختی سے بھی بات کرتی ہو، کبھی منہ موڑ کے بھی بات کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں عائشہ بھی کرتی ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور کہا کہ عائشہ کی ریس نہ کرو، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ کو زیادہ پیاری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کا یہ فقرہ سنا تو مسکرا دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو فضیلت تھی ان کو باقی عورتوں کے اوپر، یعنی اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی. اور عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر. یعنی عربوں کے ہاں سرید جو ہے وہ جتنا عمدہ کھانا اور پسندیدہ کھانا شمار ہوتا ہے، تو اس طرح سے جس طرح کوئی کھانا سرید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح عورتوں میں کوئی عورت حضرت عائشہ سے زیادہ افضل نہیں ہے. اور اس میں جو ہے ان کا ظاہری حسن یا باطنی کمال یا دونوں جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر شامل تھیں. اور ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت کہ باقی ازواج جو ہیں وہ اس پہ رشک کرتی تھی. اور حضرت عائشہ کا اپنا حال بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت شدید محبت تھی. اور ایسی محبت کہ جس طرح دل ہر وقت کھنچا ہوا ہوتا ہے، رات کو اگر بیدار ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو کر جو ہے وہ آپ کو تلاش کرتی. اور چونکہ اس وقت تو بجلی اور روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی تو ٹٹول کر ڈھونڈا کرتی تھی. اور ایک دفعہ جو ہے وہ ٹٹولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ان کا ہاتھ پڑا تو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبادت میں مشغول ہیں. اور اسی طرح ایک دفعہ دوبارہ یہی خیال آیا تو ان کو خیال آیا کہ کہیں کسی دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں چلے ہوں گے، اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. دیکھا تو آپ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، اور پھر اپنے قصور پر نادم ہوئیں کہ یہ میرے دل میں برا خیال کیوں آیا. اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں کھو گئی ہوں اور آپ کس حال میں ہیں. یعنی میرے دل میں کیا برا خیال آیا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور اسی طرح ایک دفعہ کا ہے ذکر کہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے پاس نہیں پایا، آدھی رات گزر چکی تھی، اور دیکھا تو آپ بقیع کے قبرستان میں ہیں اور دعا اور استغفار میں مشغول ہیں. الٹے پاؤں واپس لوٹ آئیں اور صبح کو خود یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. آپ نے فرمایا ہاں رات کو کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی، وہ تم ہی تھیں. اسی طرح ایک دفعہ سفر میں کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ محمل کے اندر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے اور ان سے گپ بازی کرتے، خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے. تو ایک دن حضرت حفصہ نے کہا کہ آئیں ہم آج اپنا اونٹ بدل لیتے ہیں. اور جب جو ہے وہ اونٹ بدل لیا تو رات جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے محمل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں تو حضرت حفصہ ہیں. آپ سلام کر کے بیٹھ گئے. اب حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ اب وہ دوبارہ ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ ان کے پاس نہیں آئے. اور جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ سے ضبط نہیں ہو سکا. وہ محمل سے اتری اور دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دی اور بولی اے اللہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو کوئی بچھو یا سانپ بھیج دے جو مجھے آ کر ڈس لیں. یعنی یہ جو نسوانی طور پر جو ان کے اندر حسد یا رشک کا جذبہ پیدا ہوا، حالانکہ یعنی یہ انہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان سے پھر برداشت نہیں ہوا. اور اسی طرح جو ہے وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ آپ جب بیٹھتے یا سوتے تو کبھی ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے. اسی طرح سے ایک دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ کسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق غصے کی حالت میں اندر تشریف لائے اور آ کر اپنی جو بیٹی ہے ان کو مارنا چاہا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے سو رہے تھے تو میں اس خیال سے ذرا سا بھی نہ ہلی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی پیاری سی زندگی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ معاشرت جو ہے یہ ایک نمونہ ہے. میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کس طرح سے کوشش کرنی چاہیے، مسکراہٹ جو ہے وہ ان کے لبوں پر کس طرح آ جانی چاہیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر پڑھا کہ کھیل کود جو تھی حضرت عائشہ کی اس پر بھی وہ مسرت کا اظہار کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہاں بھی اب تو تمہاری شادی ہوگی، اب تمہیں کیا ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ایک دفعہ جو تھا وہ عید کا موقع تھا اور کوئی حبشی تھے جو نیزوں کے ساتھ کوئی کرتب کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے وہ تماشا دیکھنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوٹ کے پیچھے کھڑا کر ان کو اس وقت تک دکھایا جب تک وہ خود تھک نہیں گئی. اسی طرح حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ بول رہی تھی زور زور سے، تو اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. انہوں نے جب دیکھا اس طرح سے تو وہ اتنے برہم ہوئے کہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً درمیان میں آ گئے اور جب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں میں نے آج کس طرح بچایا. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لطف کے لمحوں میں ان کو کہانیاں وانیاں بھی سنا دیا کرتی تھی. تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک لمبی طویل کہانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ جس کے اندر 11 سہیلیاں تھیں جو بیٹھیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شوہروں کا حال بے کم و کاست ایک دوسرے کو سنائیں گی. تو انہوں نے جو کہانی سنانی شروع کی، یعنی جس میں پہلی نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، یعنی مرغوب چیز تو ہے لیکن بہت دور ہے، نہ میدان ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ جائے اور نہ ہی گوشت ہی اچھا ہے کہ اس کو کوئی اٹھا لے جائے. دوسری نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا حال نہیں بیان کروں گی، اگر بیان کروں تو اس قدر لمبا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہر سب کا حال نہ کہہ دوں. اور تیسری نے کہا کہ میرا شوہر بڑا سخت ہے، بولوں تو طلاق پا جاؤں اور چپ رہوں تو سمجھو کہ بیاہی ہوں نہ بن بیاہی. اس طرح سے سب عورتیں جو ہیں، سب عورتوں نے اپنا اپنا حال جو ہے وہ بیان کیا. تو جو 11ویں عورت تھی ان میں سے، اس نے بڑی لمبی کہانی اپنی سنائی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ابو ذرا ہے. تم ابو ذرا کو کیا سمجھی؟ اس نے زیوروں سے میرے کان اور میرے چربی اور میرے بازو بھر دیے اور مسرت سے میرا دل خوش کر دیا، یعنی مجھے بہت خوش رکھا، بہت آسائش میں رکھا. بکری والوں کے گھرانے میں مجھے پایا لیکن ہنہنانے والے گھوڑوں اور بلبلانے والے اونٹوں، غلہ ملنے والوں اور پھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا. بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں کہتا، یعنی اتنی آزادی کہ پھر ان سب نعمتوں کے بعد میں جو چاہوں کہوں. سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی اگر جو ہے وہ سوئی رہوں تو مجھے جگائے بھی نہیں. پیتی ہوں تو سب پی جاتی ہوں. ام ابی ذرا کیسی ہے؟ اس کے کپڑوں کی گٹھری بھاری اور اس کے رہنے کا گھر وسیع ہے. ابو ذرا کا بیٹا کیسا ہے؟ سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے، کھاتا ہے تو حلوان کا دست کھاتا ہے. ابو ذرا کی بیٹی کیسی ہے؟ والدین کی فرمانبردار اور سوکن کے لیے قابل رشک. ابو ذرا کی لونڈی کیسی ہے؟ کہیں گھر کی کوئی بات باہر نہیں دہراتی، اناج کو فضول برباد نہیں کرتی، گھر کو کوڑا کرکٹ سے نہیں بھرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ دیر تک ان 11 عورتوں کی کہانی سنتے رہے اور پھر وہ جو 11ویں عورت کی کہانی تھی اس کو سن کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے لیے ویسا ہوں جیسا ابو ذرا ام ذرا کے لیے ہے.
لیکن جب وہ یہ کہانی اتنی لمبی کہانی جو ہے وہ سنا رہے تھے تو عین وقت کے اوپر اذان کی آواز آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی اذان ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حال ہو جاتا تھا کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی معاشرت کیسی تھی؟ ایک دسترخوان کے اندر کے اوپر بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا، ایک ساتھ کھانا. اور جب ابھی پردے کے احکام نہیں تھے تو ایک دفعہ حضرت عمر آ گئے تو ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی کو وہیں سے چوستے جہاں سے حضرت عائشہ چوستی تھی، پیالہ میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگاتی تھی. اور یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ محبت کا تعلق. اور اسی طرح ایک دفعہ کوئی ایرانی پڑوسی تھا تو اس نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے پوچھا کہ کیا عائشہ بھی ہوں گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یعنی ان کے لیے دعوت نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہے. آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا. میزبان دوبارہ آیا، دوبارہ یہی سوال جواب ہوا، پھر وہ واپس چلا گیا. پھر تیسری دفعہ آیا اور تیسری دفعہ اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس کے بعد آپ اور حضرت عائشہ اس کے گھر گئے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ازواج کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے تو سفر میں جب جانا ہوتا تھا تو قرآن ڈال لیتے تھے. اور حضرت عائشہ بھی کئی سفروں میں آپ کے ساتھ رہیں. اور واقعہ عفق جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر بھی حضرت عائشہ ہی کے نام قرآن نکلا تھا. تو اسی طرح راستے کے اندر بھی پھر ان کی زندگی ایسی تھی کہ کبھی دوڑ کا مقابلہ، یعنی 2 دفعہ جو ہے وہ تو آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی اور آگے نکل گئی. کئی سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ مقابلہ کیا. اس وقت حضرت عائشہ کا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے. تو اس طرح سے یعنی دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ایک بہترین جوڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح سے یعنی ان کا جو ہے ایک محبوب بیوی کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن اگر جہاں کہیں کوئی کمزوری نظر آتی تھی تو اس کمزوری کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے. اور اس کے اوپر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس محبت کے اندر اس کو چھوڑ دیا. یعنی یہ گھرانہ تربیت کا بھی مرکز تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی خدیجہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ حضرت عائشہ خدیجہ کی بہت تعریف نہیں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ رشک آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی کا جس کے ہونٹ لال تھے اور جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا اتنی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کو اس سے بہتر بیویاں اللہ نے دی ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا یہ میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غمخواری کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد سے مجھے محروم رکھا. تو یعنی جہاں یہاں پر جہاں ان کے اندر تو کوتاہی تھی، کمزوری تھی، تو وہاں ان کو فوراً ٹوک دیا. اسی طرح سے جو حضرت عائشہ نے اگر حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں تو ان کو بھی فوراً جو ہے وہ اس بات سے ٹوک دیا. اور جو ہے حضرت عائشہ خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کو اگر دیکھیں تو وہ بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں. ایسے نہیں کہ بس صرف علم کی طرف لگ گئی ہیں. گھریلو معاملات کے اندر دیکھیں تو اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، اپنا آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا پکاتی تھیں، اپنے ہاتھ سے بستر بچھاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وضو کا پانی لا کر رکھتی تھیں، اور جو اونٹ ہیں ان کے قلادہ خود بٹتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھیں، ان کو عطر لگایا کرتی تھی، آپ کے کپڑے دھوتی تھی، اور سوتے وقت آپ کے سرہانے میں مسواک اور پانی رکھتی تھی. اور گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس مہمان کی خدمت بھی انجام دیتی. اور
بہت جو ہے یعنی ایک مہمانداری کا حال حضرت سیدنا قیس غفاری بیان کرتے ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا چلو عائشہ کے گھر چلو. جب حجرہ میں پہنچے تو فرمایا عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کھانا پکاوا لے آئیں. پھر آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھوارے کا ہدیرہ پیش کیا. پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا اور اس کے بعد ایک چھوٹے پیالے میں پانی لائیں. یعنی جو جو کچھ میسر تھا ایک اچھی مہمانداری کے لیے وہ آپ نے ان کو پیش کیا. اور یہ 9 برس کی رفاقت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ایک بہترین زندگی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ انہی اوصاف کے اوپر رہیں جو کہ ان کے اندر موجود تھے، اور گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں. حج ہر سال کرتی تھی، اس کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. البتہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں جنگ جمل جو پیش آئی تو اس میں حضرت عائشہ جو ہیں وہ باہر نکلی اور حضرت علی کے مقابلہ میں وہ جنگ ہوئی، اور جس پر حضرت عائشہ خود ہمیشہ پشیمان رہیں. اتنی پشیمان کہ جب آپ روتی تھیں تو آپ کیا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا جب آپ کو یاد آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اب تم گھروں میں ٹک کر رہو، لیکن وہ باہر نکل آئیں. حالانکہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلی تھی، لیکن ان کے لشکر کے اندر جو لوگ جمع ہوتے چلے جا رہے تھے کچھ فتنہ پرور لوگ تھے جو جنہوں نے معاملات کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی جو زندگی کے اندر یہ واقعہ تھا وہ اس پر ہمیشہ پشیمان رہی، اور یعنی وہ یہ اس بات پر شرمندہ ہوتی تھی کہ میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح سے کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن تھے. آخری جو لمحات تھے وہ وہیں پر گزارے. آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نرم کر کے دی، اور بہت زیادہ وہ وہاں پر بیٹھا کرتی تھی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر دفن ہوئے ان کے حجرے کے اندر، اور پھر حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آ کر ان کے حجرے میں آ کر غائب ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو ان کو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ کہا کہ 1 چاند تو آ چکا ہے، یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. اس کے بعد دوسرا چاند حضرت ابو بکر اور تیسرا حضرت عمر تھے. اور جب حضرت عمر بھی وہاں پر دفن ہو گئے تو وہ کم جایا کرتی تھی وہاں پر. اور پھر جو ہے امیر معاویہ کے زمانے کے اندر 58 ہجری کے اندر یا 66 ہجری کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کی وفات امت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھی، کیونکہ حضرت عائشہ نصیحتیں بھی کرتی تھی حکمرانوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. ان کو جو ہے وہ دین کا شعور بھی دیتی تھی. لوگ بہت سے سوالات کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کے تشفی والے جواب دیا کرتی تھی. اور تقریباً 1/4 دن جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہترین خصائل کو سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں، اور ہماری گھریلو زندگی بھی اس کے اندر بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین کے ساتھ زندگی تھی اس کی جھلک نظر آئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.